ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک غریب میاں بیوی کہاں ایک چاند سے بیٹے نے جنم لیا۔ میاں بیوی دونوں خوشی سے نہال تھے کہ اللہ نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا جو بڑا ہو کر ان کا سہارا بنے گا۔ اپنی بساط اور طاقت سے بڑھ کر دونوں میاں بیوی کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بچے کو خوشیاں دے۔ دونوں دن رات محنت کرتے تاکہ بچے کی پرورش اچھے طریقے سے کر سکیں۔ باپ جہاں پر مزدوری کرتا وہاں ماں بھی گھر گھر جا کر جھاڑو پوچھا کرتی، لوگوں کے برتن دھوتی تاکہ بیٹے کو دنیا کی ہر آشائش حاصل ہو۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور قدرت کا لکھا بھلا کون مٹا سکتا ہے۔ ابھی ان کے بیٹے کی عمر 3 سال ہی ہوئی تھی کہ باپ دنیا سے چل بسا۔ اب ساری ذمہ داری اکیلی ماں پر آ گئی۔ خاندان والوں نے کئی بار عورت سے بولا کہ دوسرا نکاح کر لو، کب تک اکیلے برداشت کرتی رہو گی، مگر ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتی وہ اکیلی تھوڑی ہے، اس کا بیٹا ہے اس کے ساتھ۔ اس لیے ہر بار ماں کی ممتا آڑے آ جاتی اور وہ دل ہی دل میں سوچتی دوسرا نکاح کروں گی تو ہو سکتا ہے وہ میرے بچے کو قبول نہ کرے اور میرا بیٹا در در کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کے ساتھ رہوں، میرے بیٹے کا مستقبل روشن ہو۔ شوہر کے گزر جانے کے بعد اسے دگنی محنت کرنا پڑتی تھی۔ پہلے جہاں وہ 2 گھروں میں جا کر کام کرتی تھی، اب 4 گھروں میں جا کر کرتی۔ زندگی آگے بڑھتی گئی، اس کا بچہ 5 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ بدقسمتی نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا اور اس کا بچہ ایک دن جب محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تب ایک بچے نے پتھر سے اس کی آنکھ پھوڑ دی، جس کی وجہ سے بچہ ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھ کھو بیٹھا۔ ماں کا کلیجہ اس درد سے پھٹ گیا، وہ ہر ڈاکٹر کے پاس بچے کو لے کر گئی تاکہ میرے بچے کی آنکھ لوٹ آئے، مگر ہر طرف سے مایوسی کا سامنا ہوا۔ دن رات اپنے بچے کے متعلق سوچ کر روتی رہتی کہ یہ بڑا ہو کر ایک آنکھ کھو جانے پر اپنی حقیقی خوشیوں سے محروم نہ رہ جائے، کہیں یہ زندگی کی دوڑ میں ایک آنکھ کھو جانے سے پیچھے نہ رہ جائے۔ سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی اور دن رات روتی۔ کسی ڈاکٹر کے ساتھ مشورے پر اسے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنی آنکھ اس بچے کو عطیہ کر دے تو بچے کی کھوئی ہوئی آنکھ واپس آ سکتی ہے۔ عورت نے دل میں سوچا کہ بھلا کون ہم غریبوں کو اپنی آنکھ دے گا، کیوں نہ میں خود اپنے بچے کو ایک آنکھ عطیہ کر دوں۔ اس نے ڈاکٹر کو اپنے ارادے کے متعلق آگاہ کیا، مگر اب جو مسئلہ درپیش تھا وہ تھا علاج اور آپریشن کا خرچہ۔ بیچاری عورت نے لوگوں سے ادھار لیا، اپنے محلے سے دور جا کر سڑکوں پر چراہوں پر بھیک مانگی، جہاں کام کرتی تھی وہاں سے ایڈوانس تنخواہ لی اور آخرکار پیسہ جمع کر کے بچے کا آپریشن کروا کر اپنی آنکھ اپنے بچے کو عطیہ کر دی۔ آپریشن ہونے کے باوجود بیچاری عورت نے محنت نہ چھوڑی اور بیماری کی حالت میں بھی مزدوری کرتی۔ ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اسے کام دینا بند کر دیا کیونکہ وہ اب جھاڑو پوچھا ٹھیک سے نہیں کر پاتی تھی۔ ادھر جن لوگوں سے ادھار لیا تھا وہ بھی ہر وقت سر کھاتے کہ کب واپس کرو گی۔ آخرکار عورت نے گلی محلوں میں اجلت پر کوڑا کرکٹ اٹھانا شروع کر دیا اور روزی روٹی چلانے لگی۔ بچہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہو رہا تھا، اسے اچھے اسکول میں داخل کروایا اور خوب محنت کر کے قرضہ بھی اتارا۔ مگر جب بچہ اسکول سے گھر واپس آتا تو ماں کو جلی کٹی سنانے لگتا۔ سب بولتے ہیں تیری ماں کانی ہے، اس کی ایک آنکھ ہے، تبھی تو وہ سڑکوں اور محلوں سے کوڑا اٹھاتی ہے، کیونکہ گھر میں اسے ایک آنکھ ہونے کی وجہ سے کام دینے پر لوگ راضی نہیں۔ اور نے مسکرا کر اپنے بچے کو جواب دیا، بیٹا محنت میں عظمت ہے، میری آنکھیں تو ہے، تو اپنا دل چھوٹا مت کر، بس دل لگا کر پڑھائی کر، جب تو بڑا افسر بن جائے گا تبھی یہ تمام لوگ تیرے پیچھے ہوں گے۔ مگر کم عقل لڑکا ماں کی بات کو نہ سمجھتا اور دل ہی دل میں کوڑتا رہتا۔ وقت گزرتا گیا اور لڑکے نے تعلیم مکمل کر لی، ماں کی محنت اور دعا سے بڑا افسر بھی بن گیا اور پسند کی شادی بھی کر لی۔ بیوی کے آنے کے بعد گھر کے ماحول میں تناؤ بڑھ گیا کیونکہ اس کی بیوی اس کی ماں کے ساتھ رہنے کو تیار نہ تھی۔ بیوی کے کہنے پر شہر میں عالی شان گھر لیا اور بیوی کے ساتھ ادھر شفٹ ہو گیا۔ ماں کو یہ بول کر پرانے گھر میں چھوڑ دیا، ساری عمر تیری وجہ سے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے ماں، اب میں نہیں چاہتا کہ تیری وجہ سے میں اپنی بیوی بچوں کو شرمندگی اٹھانا پڑے۔ فکر نہ کر، ہر مہینے تیری ضرورت کا خرچہ بیچتا رہوں گا، مہینے میں 1 دفعہ تجھے ملنے بھی آیا کروں گا اور تجھے ساتھ نہیں لے جا سکتا ماں، تجھے میری مجبوری سمجھنا ہوگی۔ ماں نے اپنے آنسو اپنی آنکھوں میں سمائے اور مسکرا کر بولی، پاگل، دل چھوٹا نہ کر، تیری ماں ہوں، سب مجبوریاں سمجھتی ہوں، اللہ تجھے خوش آباد رکھے۔
جا، میری دعا تیرے ساتھ ہے۔ پھر کچھ عرصہ بیٹا کبھی کبھار ماں کو ملنے آتا اور خرچہ بھی دیتا رہا، مگر پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بیوی بچوں میں ایسا مگن ہو گیا کہ ماں کو یکسر بھول گیا۔ بیچاری عورت اب اکثر بیمار رہتی اور اپنی واحد آنکھ کی بنائی کا کافی حد تک کھو چکی تھی۔ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ کبھی کبھار محلے والے ترس کھا کر کچھ نہ کچھ دے جاتے تھے۔ بیٹے کی بے وفائی اور گردش عام نے اسے لا کر گرا دیا اور اس کی بیماری دن بدن بڑھتی گئی۔ جب عورت کو معلوم ہو چکا کہ وقت آخر قریب ہے تو تب اس نے اپنے بیٹے کو خط لکھا: میرے جگر کے ٹکڑے، میرے لختے جگر، جب تجھے یہ خط ملے تب تیری ماں اس دنیا میں نہ رہے، مگر میرے لال میری دعائیں ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گی۔ بڑی خواہش تھی کہ وقت آخر تجھے دیکھتی، شاید تیری مصروفیت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ایک زمانے سے تیرا آنا ممکن نہ ہوا۔ بس اس بات سے خوش ہوں کہ میں تیرے ساتھ اس جہاں میں رہوں نہ رہوں، پر میری دی ہوئی آنکھ ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گی۔ جب بچپن میں ایک حادثے کی بنا پر تم نے اپنی ایک آنکھ کھو دی تھی، تب میں نے تجھے اپنی آنکھ عطیہ کی۔ وہ آنکھ تیری رہنمائی کرے گی۔ تو میری آنکھ سے دنیا کو دیکھے گا، پرکھے گا اور سمجھے گا۔ اور میرے بچے، یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ یہ ہمارے اپنے چھین کر ہمیں موت سے پہلے مار دیتی ہے۔ میں تب بھی مر گئی تھی جب تو نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ دعا ہے کہ تیری اولاد کبھی تجھ سے منہ نہ موڑے، اور میرے بچے تو موت سے پہلے موت کی تلخی سے نہ گزرے۔ آمین۔ یہ خط پڑھتے ہی بدبخت بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ اس کی ماں دنیا سے جا چکی تھی۔ دوستو، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر طویل سفر کرنے کے بعد حج کروایا ہے، اور وہ بھی اتنی شدید گرمی میں۔ اگر کسی پتھر کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی جل بن جاتا۔ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ماں کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہ دیا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ تو ایک رات کا حق ادا نہیں کر سکا جب وہ تیرے پیشاب کے بستر پر لیٹ جاتی تھی اور تجھے سوکھے بستر پر لٹا دیتی۔ تو دوستو، اس ماں کی عظمت کو سلام اور اس کی محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ماں کتنی تکلیفوں میں ہوتی ہے۔ بچے کو پیٹ میں اٹھانا، پھر دودھ پلانا، یہ تمام مدت ملا کر 30 ماہ بنتی ہے۔ وہ ماں جس نے اپنے جسم سے تیرے جسم کی تعمیر کی اور اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سینچ سینچ کر تیرے جسم کی تکمیل کی، اپنی تمام توانائیاں تیرے نام کی، اپنی راحتیں تجھ پر نثار کی، اپنا آرام تجھ پر قربان کیا، اپنی نیندیں تجھ پر حرام کی، اپنا پیار، اپنی شفقت، اپنی محبت، الفت، اور تجھے کیا معلوم کہ ایک وقت ایسا تھا کہ تو چل نہیں سکتا تھا، وہ تیرے پاؤں بن گئی، پکڑ نہ سکتا تھا، وہ تیرے ہاتھ بن گئی، دیکھ نہ سکتا تھا، وہ تیری آنکھیں بن گئی، تو سن نہ سکتا تھا، وہ تیرے کان بن گئی، تو بول نہ سکتا تھا، وہ تیری زبان بن گئی، تو سمجھ نہ سکتا تھا، وہ تیرا شعور بن گئی۔ تیری ایک سسکی پر وہ مچل جایا کرتی تھی اور تیرے ایک آنسو پر تڑپ جایا کرتی تھی۔ تیری آہیں اسے گائل کرتی تھیں اور تیری تکلیف اسے رلایا کرتی تھی، پر تجھے کیا معلوم، تو آرام سے سویا کرتا تھا، تب وہ جاگا کرتی تھی۔ کہیں میرا جگر جاگ نہ جائے اور اس کی نیند خراب نہ ہو، اس لیے تو پرسکون ہوتا تھا، وہ بے سکون ہوتی تھی۔ دوستو، ماں شفقت، خلوص، بے لوث محبت اور قربانی کا دوسرا نام ہے۔ ماں دنیا کا وہ پیارا لفظ ہے جس کو سوچتے ہی ایک محبت، ٹھنڈک، پیار اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں اس کا دست شفقت شجر سایہ دار کی طرح صاحبہ بن کر اولاد کو سکون کا احساس دلاتا ہے۔ اس کی گرم گود سردی کا احساس نہیں ہونے دیتی، خود بے شک کانٹوں پر چلتی رہے مگر اولاد کو ہمیشہ پھولوں کے بستر پر سلاتی ہے، اور دنیا جہاں کے دکھوں کو اپنے آنچل میں سمیٹے مسکراہٹیں بکھیرے رواں دواں رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کی محبت کو اپنی محبت سے تعبیر نہیں کیا، صرف سمائے ماں کے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد ماں کے رشتے کے ساتھ ساتھ کس قدر خوبصورت دوسرے رشتے ہیں جن کے بنا زندگی کا تصور بھی ناممکن ہے۔ باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، ان سب رشتوں کے ہونے کے باوجود میرے رب نے فرمایا میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، کیونکہ رب جانتا ہے دنیا میں کوئی محبت دیر پا ہے تو وہ ماں کی محبت ہے، باقی تمام محبتیں زوال پذیر ہیں۔ والدین کی محبت اولاد سے ہونا ایک فطری عمل ہے،
جو بنا کسی لالچ و غرض سے ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں اولاد کی محبت اپنے والدین کی طرف دنیا کی مصروفیت میں کھو کر گم ہو جاتی ہے، یہ کبھی کبھار تو بالکل گم ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب بچوں کی شادیاں ہو جائے، تب اپنی بیوی بچوں میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ والدین کی قربانیوں اور محبت کو یہ اکثر فراموش کر دیتے ہیں۔ دوستو، اس کہانی کی وساطت سے ہماری دعا ہے کہ اولاد ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں کرے، نہ کہ ان کے جانے کے بعد، کیونکہ ماں ایک دعا ہے جو ہر وقت رب کریم کے آگے دامن پھیلائے رکھتی ہے اور قدم قدم پر ان کی حفاظت کرتی ہے۔ خدا نے اس کے عظیم تر ہونے کی پہچان اس طرح کروائی ہے کہ اس عظیم ہستی کے قدموں تلے جنت رکھ دی، جب جس کا دل چاہے وہ جنت حاصل کر لے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔